بردار وہ ہوتا ہے جس کے پاس سب سے زیادہ تقویٰ ہوتا ہے۔ عزیزوں، اہل دنیا نے کسی شخص کی عزت کے لیے جو معیار بنائے ہیں وہ اور ہیں، اور قرآن نے اور احادیث معصومین نے جو معیار بنائے ہیں وہ اور ہیں۔ اہل دنیا کسی شخص کی عزت کے لیے مال و منال کو بنیاد بناتے ہیں، زمین و جائیداد کو بنیاد بناتے ہیں، تخت و تاج کو بنیاد بناتے ہیں، سلطنت و اقتدار کو بنیاد بناتے ہیں، مگر اللہ کسی شخص کی عزت کے لیے نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس مال و منال ہے کہ نہیں، اس کے پاس زمین و جائیداد ہے کہ نہیں، اس کے پاس دولت و اقتدار ہے کہ نہیں، اس کے پاس دینار و درہم ہے کہ نہیں۔ اللہ سے اتنا دیکھتا ہے کہ اس شخص کے پاس تقویٰ ہے کہ نہیں۔ اگر تقویٰ ہوتا ہے تو انسان اللہ کی نظر میں قابل قدر ہوتا ہے، اگر تقویٰ ہوتا ہے تو انسان اللہ کی نظر میں قابل عزت ہوتا ہے۔ عزیزوں، یہ تقویٰ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ وہ قرآن کو ہماری رات کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا، جس کا ایک ایک زیر ہدایت ہے، ایک ایک زبر ہدایت ہے، ایک ایک آیت ہدایت ہے، ایک ایک سطر ہدایت ہے۔ وہ قرآن جو ہماری رات کی ہدایت کے لیے آیا، اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے بھی تلاوت کی شرط نہیں رکھی گئی ہے، تقوی کی شرط رکھی گئی ہے۔ اگر آپ کو توجہ ہوگا تو بات آ جائے گی، بھائی قرآن آیا ہے ہدایت دینے کے لیے، لیکن قرآن سے ہدایت لینے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے شرط ہے تقویٰ۔ اور دلیل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن ہدایت ہے، لیکن قارئین کے لیے ہدایت نہیں ہے، حافظین کے لیے ہدایت نہیں ہے، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اس کا مطلب قرآن ہدایت دے گا، لیکن قرآن سے ہدایت دینے کے لیے تلاوت کافی نہیں ہے، تلاوت کے ساتھ ساتھ تقویٰ ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی قرآن پڑھے اسے ہدایت مل جائے، جو بھی تلاوت کرے اسے ہدایت مل جائے، جو بھی قرآن پر نظر ڈالے اسے ہدایت مل جائے، ایسا نہیں ہے۔ اور اس کی بیان دلیل یہ ہے کہ ملت مسلمہ میں بہت سے اختلافات ہیں، بے شمار اختلاف ہیں ملت مسلمہ میں، لیکن کم سے کم قرآن کی تلاوت کے معاملے میں اختلاف نہیں ہے۔ جتنے بھی مسلمان ہیں اسی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہی بسم اللہ سے شروع ہونے والا، یہی والناس میں تمام ہونے والا، یہی 114 سننے والا، سارے مسلمان یہی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ قرآن پڑھنے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ کسی فرقے کے پاس جائیں، ہر فرقے کا مسلمان یہی قرآن پڑھتا ہے، یہی آیتیں پڑھتا ہے، یہی سورتیں پڑھتا ہے۔ قرآن ایک ہے، مگر عزیزوں اس کے باوجود سچائی یہ ہے کہ قرآن ایک ہے، مگر قرآن پڑھنے والوں کا عقیدہ ایک نہیں ہے، قرآن پڑھنے والوں کا نظریہ ایک نہیں ہے، قرآن پڑھنے والوں کے مسائل شریعت ایک نہیں ہے، قرآن پڑھنے والوں کا نماز کا طریقہ ایک نہیں ہے، روزہ کھولنے کا وقت ایک نہیں ہے، نکاح کے معاملے ایک نہیں ہیں، طلاق کے مسائل بھی ایک نہیں ہیں۔ بات دیکھیں محمد رسول اللہ روزہ کھولنے کا وقت ایک کیوں نہیں؟ تو عزیزوں جو ملت مسلمہ میں اختلاف ہے یہ تلاوت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، تقویٰ نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ یہ تلاوت کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے، تقوی کی کمی کی وجہ سے، چونکہ تقویٰ نہیں ہے لہذا قرآن پڑھ کے بھی ہدایت نہیں ملتی اور قرآن پڑھ کے بھی اختلاف ہے۔ اور عزیزوں سب کے سب بنیاد قرآن ہی کو بناتے ہیں، چنانچہ ملت مسلمہ میں ایک طبقہ ہے جو توسل کا منکر ہے، جو وسیلے کا منکر ہے، جن کا نظریہ یہ ہے کہ صرف اللہ کو پکارنا چاہیے، نبی کا وسیلہ یا اہل بیت کا وسیلہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، صرف جب مشکل پڑے مصیبت پڑے تو یا اللہ کہنا چاہیے، یا نبی اللہ نہیں کہنا چاہیے، یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے۔ ایک طبقہ ہے جو ڈھکا چھپا نہیں ہے، سب جانتے ہیں، جو توسل کے، وسیلے کے، استغاثے کے منکر ہیں۔ میں بغیر تمہید کے عرض کر رہا ہوں، تو جب آپ ان کے پڑھے لکھے لوگوں کے پاس جائیے، میں جاہلوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ ان کے علماء کے پاس جائیے اور آپ ان سے پوچھیے کہ جو آپ توسل کے منکر ہیں، آپ وسیلے کے منکر ہیں، تو
آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ بھائی وسیلہ کیوں اختیار نہیں کرنا چاہیے؟ یا نبی اللہ کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ یا علی مدد کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ تو جب آپ ان سے دلیل مانگیں گے تو وہ آپ کو کتاب کی روایت نہیں سنائیں گے، وہ بھی قرآن کی آیت سنائیں گے۔ تو جب ہمارے یہاں وہ بھی آپ کو آیت سنائیں گے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صلوات پڑھے محمد علیہ۔ دیکھیں ایک بات میں شروع ہی میں عرض کر دوں، ابھی میں نے چھجو پورا میں بھی آپ سے میرا رابطہ غالباً موبائل پر آیا، تشریف لائیں، صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ آپ ان کی تعلیم کروں گا، سنیں آپ اللہ نگرانی کہ ایک بات میں عرض کر دوں، دیکھیے اب میں 50 برس سے زیادہ کا ہو گیا ہوں تشخص صاحب، اب مجھے یہ شک نہیں ہے کہ مومنین زور سے صلوات نہیں پڑھتے، مجھے اپنے اوپر شک ہے کہ کہیں میں اونچا تو نہیں سننے لگا۔ کیوں اختیار نہیں کرنا چاہیے؟ تو وہ آپ کو روایت نہیں سنائیں گے، وہ بھی آپ کو سورہ الحمد کی آیت سنائیں گے۔ جیسے ہم سے آپ سے کوئی پوچھے کہ تم اہل بیت سے مودت کیوں کرتے ہو، تو ہم روایت نہیں سناتے، آیت مودت سناتے۔ ہم سے کوئی پوچھے تم اہل بیت کو معصوم کیوں مانتے ہو، تو ہم روایت نہیں سناتے، آیت اثیر سناتے۔ ہم سے کوئی پوچھے تم مولا علی کو ولی کیوں مانتے ہو، تو ہم بھی روایت نہیں سناتے، آیت غدیر سناتے ہیں۔ تو جیسے ہم اپنے عقائد کے لیے آیتوں کو دلیل بناتے تو وہ بھی آیتوں ہی کو دلیل بناتے۔ جب آپ ان سے پوچھے کہ وسیلہ کیوں اختیار نہیں کرنا چاہیے، تو وہ آپ کو سورہ الحمد کی آیت سنائیں گے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ بھائی ساتھ ساتھ سورہ الحمد میں ہے کہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو جب سورہ الحمد میں آیت موجود ہے، وہ ہر نماز میں سورہ الحمد 2 بار پڑھا جاتا ہے، تو پھر ہم پڑھیں کچھ اور تو کریں کچھ اور۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ پڑھیں کچھ اور کریں کچھ اور، ہم پڑھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اللہ ہی کے لیے عبادت ہے اور اللہ ہی سے مدد مانگنا چاہیے۔ تو عزیزو بے شک عبادت بھی اللہ کی کرنا چاہیے اور مدد بھی اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ عبادت کس طریقے سے کرنا چاہیے؟ جیسے دل کہے ویسے عبادت کرنا چاہیے، جیسے دماغ کہے ویسے عبادت کرنا چاہیے۔ خالی عبادت کا معیار ہے ذات پیغمبر، عبادت کے لیے آئیڈیل ہے ذات پیغمبر، عبادت کا معیار ہے ذات پیغمبر۔ قرآن نے انہیں آئیڈیل بنایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہم نے اپنے نبی کی سیرت کو تمہارے لیے نمونہ عمل بنایا۔ عبادت کا معیار ہے ذات پیغمبر۔ ہمیں نماز پڑھنا ہے، لیکن نماز پڑھتے میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ نبی کیسے نماز پڑھتے تھے، روزے کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ نبی کیسے روزہ رکھتے تھے، حج کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ نبی کیسے حج کرتے تھے۔ تو جیسے عبادت کے لیے ہم کو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ نبی اللہ کی عبادت کیسے کرتے تھے، ویسے ہی مدد کے لیے بھی تو دیکھنا پڑے گا کہ نبی اللہ سے مدد کیسے مانگتے تھے۔ جیسے ہمیں نماز کے لیے دیکھنا ہے کہ نبی نماز کیسے پڑھتے تھے، نبی روزہ کیسے رکھتے تھے، نبی حج کیسے کرتے تھے، نبی زکات کا حکم کیا دیتے تھے، ویسے ہی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جب مشکل آتی تھی تو نبی اللہ سے مدد کیسے لیتے تھے۔ تو اگر نبی سے یا اللہ کہہ کے مدد مانگتے ہو تو یا اللہ کہتے رہیے، لیکن اگر نبی ناد علی پڑھتے نظر آئے، صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ بھائی عبادت کے لیے معیار ہے ذات پیغمبر، خود پیغمبر نے فرمایا نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھنا۔ ہر مسلمان فرقہ اس حدیث کا قائل ہے، سب کی کتابوں میں حدیث ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھنا، اور جو فرمائیے جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو ویسے ہی نماز پڑھنا۔ اب ملت مسلمان میں نماز ہے ایک اور نماز پڑھنے کے طریقے ہیں 4 5، تو جو فرمائیے گا نماز ہے
4 طریقے 4 اماموں والے ہیں اور ایک طریقہ 12 اماموں والا ہے۔ 4 طریقے 4 اماموں والے ہیں، ایک طریقہ 12 اماموں والا ہے، 4 طریقے 4 اماموں والے۔ ملت مسلمان میں کچھ افراد امام ابو حنیفہ کے طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، کچھ امام مالک کے طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، کچھ امام احمد بن حنبل کے طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، کچھ امام شافعی کے طریقے سے نماز پڑھتے ہیں۔ وہ الحمدللہ ہم 12 اماموں کے طریقے پر نماز پڑھتے ہیں۔ مگر نبی کی حدیث کیا ہے؟ نبی کی حدیث یہ کہ نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھنا، تو صحیح طریقہ نماز وہی بتائے گا جس نے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہو۔ اب ہم نماز سیکھنے کے لیے سب سے پہلے امام ابو حنیفہ کے پاس پہنچے کہ حضور آپ بتائیں آپ نے نبی کو کتنی مرتبہ نماز پڑھتے دیکھا؟ تو تاریخ میں کہا کہ یہ نبی کے 80 برس بعد پیدا ہوئے، یہ نبی کے 80 برس بعد پیدا ہوئے۔ انہوں نے نماز نبی کو نہیں دیکھا، انہوں نے نماز نبی کو نہیں دیکھا۔ امام مالک ان کے بعد، امام شافعی ان کے بعد، امام احمد بن حنبل ان کے بعد، یہ سب نبی کے کوئی 80 برس بعد، کوئی 100 برس بعد، کوئی 150 برس بعد، کوئی 200 برس بعد پیدا ہوا۔ اس میں کسی نے نبی کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ اب ہم پہنچے 12 اماموں کے پاس اور ہم نے 12 سے پوچھا کہ آپ نے نبی کو کتنی مرتبہ نماز پڑھتے دیکھا؟ تو تاریخ میں کہا کہ 12 کا پہلا وہ ہے جس نے سب سے پہلے نماز پڑھتے دیکھا۔ تاریخ میں کہا 12 اماموں کا پہلا امام وہ ہے جس نے نبی کو سب سے پہلے نماز پڑھتے دیکھا۔ دوسرا وہ ہے جس نے پہلو میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے دیکھا، اور تیسرا وہ ہے جس نے پیٹھ پر بیٹھ کے دوسرے نے پہلو میں کھڑے ہو کے دیکھا، تیسرے نے پیٹھ پہ نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ہمارا طریقہ نماز کیا ہے؟ ہم کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ جیسے ہمارے والدین نے سکھائی۔ ہمارے والدین کا طریقہ نماز ہمارے علماء جیسا، علماء کا طریقہ نماز ہمارے فقہا جیسا، فقہا کا طریقہ نماز آخری امام کے 4 نائبوں جیسا۔ ہمارے یہاں 4 نائبین امام کا طریقہ 12ویں امام جیسا۔ 12ویں امام کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ جیسے امام حسن عسکری نے پڑھی، امام حسن عسکری کا طریقہ نماز امام علی النقی جیسا، امام علی النقی کا طریقہ نماز امام نقی جواد جیسا۔ میرے ساتھ رہیے گا، امام نقی جواد کا طریقہ نماز امام علی رضا جیسا، امام رضا کا طریقہ نماز امام موسیٰ کاظم جیسا۔ امام موسیٰ کاظم نے کیسے نماز پڑھی؟ جیسے صادق اہل بیت پڑھتے تھے، صادق اہل بیت کا طریقہ نماز امام محمد باقر جیسا، امام محمد باقر کا طریقہ نماز امام زین العباد جیسا۔ امام زین العباد نے کیسے نماز پڑھی؟ جیسے مولا حسین پڑھتے تھے۔ مولا حسین کیسے نماز پڑھتے تھے؟ جیسے مولا حسن پڑھتے تھے۔ مولا حسن کیسے نماز پڑھتے تھے؟ جیسے مولا علی نماز پڑھتے تھے۔ اور مولا علی کیسے نماز پڑھتے تھے؟ تو بخاری شریف تک میں روایت ہے کہ جب چوتھی خلافت میں علی نماز پڑھانے کھڑے ہوئے تو صحابہ نے چیخ کے کہا کہ یہ ہے وہ نماز۔ عبادت کے لیے آئیڈیل رضاکر پیغمبر، عبادت کے لیے آئیڈیل پیغمبر کی ذات ہے۔ جیسے نبی نماز پڑھتے تھے ویسے نماز پڑھنا ہے، جیسے نبی روزہ رکھتے تھے ویسے روزہ رکھنا ہے۔ تو ایاکا نعبدو میں کہ عبادت اللہ ہی کی کرنا ہے، مگر جیسے نبی نے عبادت کی ہے ویسے ہی کرنا ہے۔ تو ایاکا نستعین میں بھی جیسے نبی نے اللہ سے مدد مانگی ویسے ہی تو مدد مانگنا ہے۔ اب قرآن سے پوچھے کہ نبی نے اللہ سے مدد کیسے مانگی؟ صاحبان علم بیٹھے، قرآن
کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی نے ہاتھ اٹھائے اور کہا وَاجْعَلْ مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. نبی نے کہا اے اللہ میرے لیے ایک مددگار بھیج دے. اے اللہ میرے لیے ایک مددگار قرار دے. اے اللہ میرے لیے مددگار. یہ یہاں بحث کا رخی بدل گیا. نبی نے اللہ سے مدد نہیں مانگی, پورے کا پورا مددگار مانگا. نبی نے پورے کا پورا مددگار مانگا تو وجہ لی من لدنک سلطان نصیرا. کہ اللہ میرے لیے ایک مددگار قرار دے. اب تفسیروں میں کیا لکھا ہے سلطان نصیر کا مصداق کون بنا؟ یہ مددگار کون بنے؟ مولا علی. دیکھیں مولا علی نبی کے گھر میں موجود, جلوت میں نبی کے ساتھ, خلوت میں نبی کے ساتھ, بغ میں نبی کے ساتھ, رز میں نبی کے ساتھ, مگر نبی نے خود انہیں مددگار نہیں بنایا. بڑی بہت چاہتا ہوں اللہ سے دعا کی اللہ تم مجھے ان کو میرا مددگار بنا دے. بھائی گود میں ہے علی, بستر میں ہے علی, جلوت میں ہے علی, خلوت میں ہے علی, بغ میں ہے علی, رز میں ہے علی. ہر جہاں علی ملے گے نا دامن بچائیے, بچنا علی سے ہے تو بڑے محمد بہت اہم بات ہے. ہمارے علماء ہمارے بزرگ تو ہم سے بہتر جانتے. میں اپنے بچوں کے لیے جوانوں کے لیے بات, نبی نے اللہ سے کہا اے اللہ تم میرا مددگار بنا. مولا علی گھر میں موجود ہے مگر خود مددگار نہیں بنایا. اللہ سے کہا تو بنا دے. بھائی اگر یہ بات واضح ہو گئی تو شرک کسے کہتے اور توحید کسے کہتے یہ واضح ہو جائے گا. لیکن شرک کی بحث بہت مشکل ہے, بڑے بڑے لوگ اس میں ٹھوکر کھاتے. یہ بڑی آسانی کے ساتھ میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں, مگر شرط یہ کہ ایک ایک لفظ کو غور سے سنیے گا. مولا علی نبی کے ساتھ ہے مگر نبی نے خود مددگار نہیں بنایا. کہا اے اللہ تو انہیں میرا مددگار بنا. اسی قرآن میں, جس قرآن میں نبی اپنے بھائی علی کے لیے اللہ سے کہہ رہے کہ تو انہیں میرا مددگار بنا, اسی قرآن میں حضرت موسیٰ بھی اپنے بھائی ہارون کے لیے اللہ سے کہہ رہے اللہ تو انہیں میرا وزیر بنا. وہاں موسیٰ بھی اپنے بھائی ہارون کو خود سے وزیر نہیں بنا رہے, اللہ سے کہہ رہے تو میرا وزیر بنا. یہاں بھی نبی مولا علی کو خود مددگار نہیں بنا رہے, اللہ سے کہہ رہے تو انہیں میرا مددگار بنا. بھائی میری طرف توجہ رکھیے گا. ادھر موسیٰ اپنے بھائی ہارون کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ انہیں میرا وزیر بنا دے. ادھر نبی اپنے بھائی علی کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ انہیں میرا مددگار بنا دے. نہ موسیٰ نے خود سے ہارون کو وزیر بنایا, نہ مولا علی کو نبی نے خود سے اپنا مددگار بنایا. دونوں نے اللہ سے دعا کی اور دعا کر کے سمجھایا سمجھو توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے. جہاں خدا بنائے وہاں توحید ہے, خود سے بنایا خود سے نہیں بناتے, انہیں خدا نے بنایا. دیکھیں شرک کا مسئلہ ہمارے بزرگان بیٹھے ہماری تائید کریں گے, یہ بڑا نازک مسئلہ ہے. میں نے عرض کیا نا قرآن سے ہدایت کے لیے تلاوت شرط نہیں ہے, تقویٰ شرط ہے. اگر بغیر تقوی کے لوگ قرآن پڑھتے تو قرآن پڑھی کے بیٹھ جاتے. چنانچہ شرک کے مسئلے میں اکثر و بیشتر ایک دلیل پیش کی جاتی ہے کہ قرآن میں جب مشرکوں کا ذکر ہے
تو مشرکین بھی بتوں کو اپنا وسیلہ بناتے تھے، اور آپ بھی اہل بیت کو وسیلہ بناتے ہیں. تو انہیں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ تو پہلا فرق تو یہ کہ ان کا وسیلہ خود ساختہ تھا، ہمارا وسیلہ خدا ساختہ ہے. اور وہ خود سے بناتے تھے. دوسرے عزیزوں، وہ جن کو وسیلہ بناتے تھے، قرآن کہہ رہا ہے وہ جن کو وسیلہ بناتے تھے، ان کی حالت کیا تھی؟ ان کی حالت یہ تھی کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، کیا ان کی آنکھیں ہیں جو یہ دیکھیں؟ کیا ان کے کان ہیں جو یہ سنیں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جو یہ تمہاری مدد کریں؟ کیا ان کے قدم ہیں جو یہ تمہارے بلانے پر آئیں؟ بھائی تو ہمائیے گا بھائی بتوں کو جنہوں نے وسیلہ بنایا، تو قرآن بتا رہا ہے انہوں نے جن کو وسیلہ بنایا وہ ہیں کہ جو آنکھیں نہیں، دیکھ نہیں سکتے، کان ہے نہیں، سن نہیں سکتے. قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے، سورہ اعراف پڑھیے کہ کیا ان کی آنکھیں ہیں جو دیکھیں، جو کان ہے جو سنیں، ہاتھ ہے جو پکڑیں، قدم ہے جو چلیں. اب میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے ان کو وسیلہ بنایا جو وسیلہ بننے کے قابل ہی نہ تھے. ارے انہوں نے وسیلے کے نام پر غلط نمبر لیا دیا، انہوں نے وسیلے کے نام پر رانگ نمبر ڈال دیا. انہوں نے ان کو وسیلہ بنایا کہ پکارو تو سنیں گے نہیں، بلاؤ تو آئیں گے نہیں. ارے نبی بھی پکارے، گرو تو اٹھائیں گے نہیں، مرو تو جلائیں گے نہیں، نبی بھی پکارے تو آئیں گے. انہوں نے وسیلہ غلط بنایا. ان کو جو مشرک کہا گیا وہ اس لیے تھوڑی کہا گیا وسیلہ بناتے تھے، انہوں نے ان کو وسیلہ بنایا جنہیں اللہ نے جن کے لیے حکم نہیں دیا. ورنہ وسیلے کا حکم قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. وہ وسیلہ بنانے کی وجہ سے نہیں، جو وسیلہ بننے کے قابل نہیں تھے انہوں نے ان کو وسیلہ بنایا. جن کے لیے اللہ نے حکم نہیں دیا تھا ان کو وسیلہ بنایا. اب بڑے آرام سے بات کہوں گا، قرآن پیغام دے رہا ہے کہ جو وسیلہ بننے کے لائق نہ ہو، انہیں جو وسیلہ بنا ہے وہ بھی مشرک ہے. اور جو خلیفہ بننے کے لائق نہ ہو، صلوات بھیجو محمد عزیزو، یہ بھی شرک ہے. تو فرما رہے ہیں شرک کسے کرنے کے خود سے بنا دینا. قطار یہ تو خطابت ہے، یہ تو ذاکری ہے. سیدھی سیدھی بات کیجیے کہ جب مشکل پڑے تو اللہ کو پکارنا چاہیے، جب مشکل وقت ہو تو مدد اللہ سے مانگنا چاہیے. لیجیے میں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے، میں بھی قائل ہو گیا کہ جب مشکل پڑے تو اللہ کو پکارنا چاہیے. جب مشکل ہو تو مدد اللہ سے مانگنا چاہیے. لیکن اللہ کے لیے ہاتھ جوڑ کے میں پوچھتا ہوں کہ جب مشکل پڑے تو پکارنا اللہ کو چاہیے، تو جب اللہ کو پکارا جائے تو آنا کس کو چاہیے؟ جب تک یہ بات میں سمجھا دوں گا آگے نہیں ہوگا. ابھی تشکر صاحب تشریف فرمائے، محفلیں بھی ہوتی ہیں، مجھے نہیں معلوم یہاں نظامت کون کرتا ہے. ناظم محفل آتے ہیں، قاری قرآن کو پکارتے ہیں، ممبر پر کون آتا ہے؟ قاری. خطیب کو بلایا جاتا ہے، ممبر پر کون آتا ہے؟ خطیب. شاعر کو بلایا جاتا ہے، شاعر کو بلانے پر کون آتا ہے؟ شاعر. کیوں؟ اذان جس کو بلایا جائے گا وہی تو آئے گا. تو پکارنا اللہ کو چاہیے. تو جب اللہ کو پکارا جائے تو آنا کس کو چاہیے؟ تو جب ہم جیسے جاہل ہو یہ بات معلوم ہے کہ مشکل وقت میں اللہ کو پکارنا چاہیے، تو جب نبی کو مشکلیں پڑی ہوں گی اور نبی نے بھی تو اللہ کو پکارا ہوگا، بھائی ماننا پڑے گا. شب ہجرت نبی نے اللہ کو پکارا، شب ہجرت نبی نے اللہ کو پکارا، بدر میں اللہ کو پکارا، احد میں اللہ کو پکارا، خندق میں اللہ کو پکارا، خیبر میں نبی نے اللہ کو پکارا. مگر اللہ کے لیے تاریخ آئینہ دیکھ کے بتائیے، شب ہجرت پکارا اللہ کو، بستر پر سویا کون؟ پکارا اللہ کو، مدد کے لیے اللہ کو، خندق میں پکارا اللہ کو،
कम शहरी छुप के देख तो नहीं रहा था। ऐसा लगा मेरे मोहम्मद ये क्या मुझे आप बता दें, आप मुझे समझा दें ये क्या मामला। पुकारा गया अल्लाह को मदद के लिए और मदद करने के लिए आए थे। का समझिए, समझाइए का साहब मदद हर जगह अल्लाह ही ने की है। शबे हिजरत भी अल्लाह ने मदद की, बद्र में भी अल्लाह ने मदद की। नतीजा देना चाह रहा हूँ, खंदक में भी अल्लाह ने मदद की, खैबर में भी अल्लाह ने मदद की। मगर अल्लाह ने जब नबी की मदद की तो डायरेक्ट मदद नहीं की, वाया अली मदद की। आपने अली के जरिए से मदद की, अली के वसीले से मदद की। भाई नबी ने की भी मदद अल्लाह ने जब की तो डायरेक्ट मदद नहीं की, अली के जरिए, अली के वसीले से, अली के जरिए मदद की। अल्लाह ने भी मौला अली के जरिए मदद की। देखिए हम भी मौला अली को मदद का जरिया बनाते हैं और अल्लाह ने भी मदद का जरिया अली को बनाया। ये जुमला यकीनन लाएगा न जाएगा। अरे हम तो मजबूर हो के अली को पुकारते हैं, अल्लाह ने तो मुख्तार हो गया। मजबूरन वसीला बनाते, मगर अल्लाह तो मुख्तार कादिर कदीर है। सुभान अल्लाह, सुभान। उसने भी मौला अली को वसीला बनाया। हमसे निकाल अब तक कोई रहे वसीला। ये वसीला कौन है? नबी की हदीस है, या अली अंता वसीलतो इल्लाह। ए अली आप अल्लाह की तरफ वसीला है, हमारे लिए भी मदद का वसीला अली। और अल्लाह ने भी मौला अली को वसीला बनाया। ये जुमला चाहे यहाँ समझिएगा, चाहे घर के बिस्तर पर जाके, इसका मतलब अली वो वसीला है जो वन वे नहीं है, वन वे नहीं है। वन वे आप जानते हैं ना कि जा सकते हैं, आ नहीं सकते। अली वन वे वसीला नहीं है, अली दोनों के लिए वसीला है, वाजिब के लिए भी, मुमकिन के लिए भी, और जो है कि नहीं, महबूब के लिए भी, आबिद के लिए भी, मजबूत के लिए भी, साजिद के लिए भी, लामहबूब के लिए भी, महबूब के लिए भी, खाने के लिए भी, मखलूक के लिए भी, राज़िक के लिए भी, मखलूक के लिए भी। तो समझेगा भाई, हमसे भी कहा कि वो कबूल रहे वसीला, कि वसीला बनाओ। हम जिसे मदद का जरिया बनाए वो भी अली, अल्लाह जिसके जरिए मदद करे वो भी अली, हमारी दुआ जिसके जरिए यहाँ से वहां जाए वो भी अली, जिसके जरिए अल्लाह की मदद वहां से यहाँ आए वो भी है। ये बड़ी समझने की बात है, ये बहुत समझने की बात। नबी ने कहा या अली अंता वसीलतो इल्लाह, वसीलतो इल्लाह। देखिए इल्लाह ये जो दो लफ्ज़ हैं, ये अरबी है मगर अजनबी नहीं है। हम आए दिन इनका इस्तेमाल करते। नमाज पढ़ता हूँ मैं कुर्बतन इल्लाह, रोजा रखता हूँ मैं कुर्बतन इल्लाह, हज करता हूँ मैं कुर्बतन इल्लाह। ये इल्लाह, इल्लाह का मतलब अल्लाह की तरफ। नबी ने कहा या अली अंता वसीलतो इल्लाह, ए अली आप अल्लाह की तरफ वसीला है। तो जब हमने मौला अली को जरिया बनाया तो ये अली के इल्लाह होने की दलील। तो ये बात आएगा ना जाने पाए खुदा के लिए। जब हमने मौला अली को वसीला बनाया या अली मदद कहा तो ये अली के इल्लाह होने की दलील। मगर जब अल्लाह इनके जरिए मदद करे तो ये किस बात की दलील है? अजीजों ये जुमला लेते जाइएगा भाई। जब हम अली को वसीला बनाए, जब हम अली को मदद मांगने का वसीला बनाए तो ये अली के इल्लाह होने की दलील है। मगर जब अल्लाह
बच्चे बैठे हुए हैं, आज का दौर ही ऐसा है कि उर्दू तो ICU में पड़ी हुई है, उर्दू बेचारी ICU में पड़ी हुई है। आलम क्या हो गया, ये तो बच्चे तशक्कुस साहब एक हमारे दोस्त कलकत्ते में मौलाना रहते थे, वो लखनऊ आए और बड़े इंग्लिश दां थे, और लखनऊ में एक बहुत पुराने शायर थे नासिर लखनवी साहब। तो उन्होंने जब तारुफ हुआ तो उनसे पूछा कि जनाब आपका क़याम कहाँ है? तो मुस्कुरा के कहा मैं अकेला आया हूँ, क़याम साहब नहीं गया। सलावात भेजे बाबा ने बड़ा सलावात पढ़े। तो अजीजों जब उर्दू में ही आलम है तो अरबी का क्या होगा? मैं आसान करता हूँ, इल्लाह भी अली है और मिनल्लाह भी अली, फार गार्ड भी अली है और फिराम गार्ड भी अली। ये दोहरा वसीला है, दोहरा, और दोनों की दलीलें भी हैं, दलीलें सुनते चलिए। इल्लाह भी अली मिनल्लाह भी अली, इल्लाह भी अली मिनल्लाह भी अली। अरे जब अली जौ की रोटी घुटने से तोड़े तो ये अली के इल्लाह होने की दलील। जब तरे खैबर उंगली को उठाए घुटने में तोड़े तो ये इल्लाह होने की दलील। जब बाले खैबर को 2 उंगलियों को उठाने तो ये मिनल्लाह होने की दलील। जब कूफे के यतीमों में रोटियां बांटे तो इल्लाह होने की दलील। जब रोज़े क़यामत जन्नत और जहन्नम बांटे तो ये मिनल्लाह होने की दलील, ये मिनल्लाह होने की दलील। जब कूफे के मिंबर से अली का खुतबा सुनाई दे, जब कूफे के मिंबर से अली का खुतबा सुनाई दे तो ये अली के इल्लाह होने की दलील। लेकिन जब शबे मेराज अली का लहजा सुनाई दे, जब शबे मेराज अली का लहजा सुनाई दे तो ये मिनल्लाह होने की दलील। अरे 21 रमजान को अली कफन पहन के अपनी कब्र में सो जाए, ये अली के इल्लाह होने की दलील। लेकिन चाहने वालों की कब्रों में मदद करने आए। जिनको हम वसीला बनाए वो भी अली, और जिनके जरिए अल्लाह मदद करे वो भी अली। भाई शबे हिजरत नबी ने पुकारा अल्लाह को और सोए अली। नबी ने अल्लाह के हुक्म से तो कहा कि अली तुम सो जाओ तो मेरी जान बच जाए, तुम सो जाओ। देखिए सोना भी बड़ी अहम चीज है, चाहे बिस्तर पर सोना हो, चाहे वो गले में हार की शक्ल में सोना हो। कहा तुम सो जाओ तो मेरी जान बच जाए। नींद अभी लखनऊ से छजूपुरा तक, छजूपुरा से आपके स्टीकी तक जगह जगह हाईवे पे बोर्ड लगे कि सावधानी घटी और दुर्घटना घटी। मजलिसों में भी एक दुर्घटना घटती है, उसको कहते हैं नींद। नींद का आना एक दुर्घटना का सबब बनता है। लेकिन सोना अजीजों बहुत जरूरी है सेहत इंसानी के लिए। डॉक्टर्स कहते हैं कम से कम 8 घंटे डीप स्लीप हो, मासूमी ने कहा कम से कम 6 घंटे सोना चाहिए। सोना बहुत जरूरी है, नींद बहुत जरूरी है। मगर नींद का मामला यह है कि किसी की नींद से किसी और को फायदा नहीं होता। अब देखता हूँ आप आधी नींद में कि पूरी नींद में भाई मैं सो जाऊँ मेरे जहन को आराम मिलेगा, आपको नहीं। आपको नींद आए आपके दिमाग को आराम मिलेगा, मुझे नहीं। किसी की नींद किसी और को फायदा नहीं पहुंचाती। मगर सलाम शबे हिजरत अली की नींद पर। अली करे अली तुम सो जाओ तो मेरी जान बच जाए, तुम सो जाओ तो मेरी जान बच जाए, तुम सो जाओ तो मेरी जान बच जाए। आंख के अंधे हमसे कहते हैं कि तुम्हारा मौला अली नजफ में सो रहा है, तुम्हें कैसे बचाएगा? अरे भाई जब सो के नबी को बचाएगा।
जिन्हें अल्लाह ने वसीला बनाया। देखिए ये बातें समझते समय इमाम हुसैन के जिक्र के सबसे भी न जाने कहाँ कहाँ जाके मजलिस पढ़ने का शरफ हासिल हुआ। मस्कत भी गए और कुवैत भी गए और दोहा कतर भी गए और लंदन भी गए, लेकिन हर जगह मैंने खास बात देखी है। वो बात ये देखी कि हर जगह के फकीर, जहाँ के फकीर को देखा तो भीख मांगते हुए यूँ देखा कि नबी के नाम पर दे दो, मौला अली के नाम पर दे दो, जनाब सैयदा के नाम पर दे दो, इमाम हसन के नाम पर दे दो, इमाम हुसैन के नाम पर दे दो। मुझे एक न मिला जो मैं इसके नाम पे दे दो, इसके नाम पर दे दो। जब मिला नबी के नाम पर, मौला अली के नाम पर, शहजादी के नाम पर, शहजादों के नाम पर, एक दिन मैंने पूछा भैया सिर्फ इनके नाम पर क्यों मांगते हो, किसी और को वसीला बनाओ, किसी और के नाम पर मांगो। तो फकीर ने कहा हम फकीर हैं मगर इतना जानते हैं कि भीख भिखारियों के नाम पर नहीं ये है वसीला। मगर ये बातें कुरान में है, वसीला बनाओ, वसीला ये है। लेकिन कुरान समझने के लिए, कुरान से हिदायत के लिए मैंने आपसे किया था कि तकवा जरूरी है। जब तक तकवा नहीं होगा कुरान से भी हिदायत नहीं मिलने वाली है। तकवा बहुत जरूरी है। तकवा क्या है? या अली हुब्ब का तकवा वल ईमान, या अली आपकी मोहब्बत का नाम तकवा है, आपके इश्क का नाम तकवा है, आपकी विला का नाम तकवा है। मक्कारियों की चादरें ओढ़ के थरथराने का नाम तकवा नहीं है। इश्क अली के समंदर में डूब जाने का नाम तकवा है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाला। मौला अली की मोहब्बत ही असल तकवा है। अगर ये तकवा होगा तो कुरान की समझ में आएंगे, मलाइक की समझ में आएंगे। और यही मौला अली की मोहब्बत अल्लाह मरहूम के दर्जात को बुलंद फरमाए, उनके तमाम अज़ीज़ा और अक़रबा को तौबे का सब्र अता करे। ये मौला अली की मोहब्बत की असल तकवा है। और यही शय हर जगह काम है। सबसे सख्त मरहला मौत का मरहला होता है। सबसे सख्त मरहला अल्लाह बेटा दे दो। सलावत पढ़े मैं के वक्त बहुत है, अगर मुनासिब हो तो और खिताब फरमाएं। वक्त बहुत है लेकिन मुझे जितना याद है वो इतना ही याद है। सलावत भेजे मोहम्मद सुनिएगा। मैंने अर्ज किया ये तकवा मौला अली की मोहब्बत है। और सबसे सख्त मौका होता है मौत का वक्त, जब इंसान की रूह बदन से निकल रही होती है। इससे ज्यादा सख्त वक्त कोई नहीं होता। कब्र की मंजिल के नासरी ने कहा कि नासरी कब्र पर इबरत के लिए लिखवा दो, दूर खींचा है यहाँ तक शब तन्हाई। भाई वो दहशत, वो वहशत क्या इज़ा आलिम भी मट्टी दे के कब्र का चराग रोशन करके चले जाते हैं। अब कोई नहीं आता। नासरी ने कहा कि नासरी कब्र पर इबरत के लिए लिखवा दो, दूर खींचा है यहाँ तक शब तन्हाई में। मगर ये तब की बात है जब निश्चियानी ना हो। अहमद लखनवी मरहूम ने कहा कि डर था मुझको कब्र में जब तक ना आए थे अली। बड़े बुजुर्ग शायर गुजरे, हमारे उस्ताद भी थे, वो कहलाते थे बाबू साहब बीए। उस जमाने में एजुकेटेड लोग कम होते थे। अगर कोई हाई स्कूल कर लेता था तो मैट्रिक कहलाता था, कोई ग्रेजुएट होता था तो उसके नाम के साथ बीए, बाबू साहब बीए। क्या शेर कहे खुदा की कसम। सुनिएगा, मुझे याद आ गया कि आए अजगर फॉर्मूला की जुस्तजू करते हुए, आए अजगर फॉर्मूला की जुस्तजू करते हुए और पलटे शाहिदी को सुरखरू। आए अजगर फॉर्मूला की जुस्तजू करते हुए और पलटे शाहिदी को सुरखरू करते हुए मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, शायद आपको मेरे बुजुर्गान याद आ जाएंगे। अहमद लखनवी साहब का शेर है कि और पलटे शाहिदी को सुरखरू करते हुए हम तो सुनते हैं, चचा आपके लिए, हम तो सुनते हैं तयम्मुम से पढ़ी शहरे
اس لیے کہ ایک تو معصوم کا قول اور دوسرے اردو میں نہیں عربی میں ہے. ارے جو میر انیس کی اردو نہ سمجھے تو جناب امیر کی عربی سمجھیں گے؟ قریب آئیے گا. میر انیس جانے دیجئے. میر تقی میر کہہ کے چلے گئے. وضو کو مان کے پانی خدر نہ کرے میر. وہ مفلسی ہے تیمم کو گھر میں خاک نہیں. آج تک لوگ سب پگلے سوچ رہے ہیں کہ میر تقی میر کیا کہہ کے چلے گئے. وہ چچا غالب کاغذی ہے پیرہن ہر پر کرے تصویر کا. نقش فریادی ہے کس کی؟ شوخی تحریر کا. آج تک ناقدین ادب میں جو لٹریری لوگ ہیں ان میں بحث ہو رہی ہے. کچھ کہتے ہیں صاحب شعر بہت اچھا تھا ہے مگر اس میں مطلب ڈالنا بھول گئے. اور کوئی لوگ کہتے ہیں کیا کہنا. میں کہتا ہوں ارے میر کی غزلیں سمجھ میں آئی نہیں, جناب امیر کا قول سمجھو گے؟ غالب کے شعر سمجھ میں آئے نہیں, غالب کل غالب کا کلام سمجھو گے؟ قدم مولا نے کہا قبر میں سانپ آئیں گے بچھو آئیں گے. سنیے گا مرحوم کی روح کو ہدیہ کر رہا ہوں یہ بات تو بے شک مولا نے کہا, لیکن کس کے لیے کہا یہ بھی سمجھنا چاہیے. پوری توجہ رکھیے گا. میں آپ کو مولا کا ایک قول اور سناتا ہوں اور وہ نہج البلاغہ میں موجود ہے. علماء اس کی تصدیق کریں گے. مولا نے فرمایا دیکھو عورت کی بات ہرگز ہرگز نہ ماننا. یہ نہج البلاغہ میں ہے. فرمایا اگر صحیح بات مانو گے تو وہ غلط بات نہیں مانوگے. مولا نے فرمایا عورت کی بات نہ ماننا. اب صرف اتنا سن لیا کہ عورت کی بات نہ ماننا, یہ نہیں دے گا کہ کس عورت کی بات نہ ماننا. عورت جیسی عورت ہے, مردوں جیسی عورت.
کیا کہہ رہے ہیں اس کی کوئی معنی نہیں ہے، امام نے کیا کہا ہے۔ یہ تو شفاعت کے لیے جناب کیسے بخشش ہوگی، کیسے شفاعت ہوگی؟ تو بھئی اگر میرا قول ہو انکار کیجئے، انہوں نے کہا ہو بحث کیجئے، انہوں نے کہا ہو تردید کیجئے، لیکن جب حدیث کریے قال صادق علیہ السلام، صلوات بھیجے محمد آپ کا حکم لہذا اور بڑھائے دے رہا ہوں کہ چھٹے امام نے فرمایا دیکھیں شفاعت مولا علی مدد کریں گے، بخشوائیں گے اپنے چاہنے والوں کو اہل بیت اطہار۔ یہ شفاعت ایسا عقیدہ تشیع ہے کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ جو تین باتوں کا انکار کر دے لیسا من شیعتنا، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ امام نے فرمایا جو تین باتوں کا منکر ہو لیسا من شیعتنا، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا وہ تین باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا معراج رسول، فرمایا جو معراج پیغمبر کا انکار کر دے کہ نبی کو معراج نہیں ہوئی، فرمایا لیسا من شیعتنا، ہمارا شیعہ نہیں۔ دوسرے نے پوچھا کہ دوسری بات، پوچھنے والے نے پوچھا دوسری بات، فرمایا قبر کے سوال و جواب، جو کہے کہ نہ قبر میں سوال ہے نہ جواب ہے نہ منکر ہے نہ نکیر ہے، فرمایا وہ بھی ہمارا شیعہ نہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا تیسری بات، فرمایا ہمارا اختیار شفاعت، فرمایا ہمارا اختیار شفاعت، فرمایا جو یہ کہہ دے کہ ہم بخشوائیں گے نہیں، ہم اپنے چاہنے والوں کو بخشوائیں گے نہیں، فرمایا ایسا من شیعتنا، وہ بھی ہمارا شیعہ نہیں۔ جو معراج کا انکار کرے شیعہ نہیں، جو قبر کے سوال و جواب کا انکار کرے شیعہ نہیں، جو شفاعت اہل بیت کا اختیار انکار کرے وہ شیعہ نہیں۔ آپ کبھی غور کیجئے گا آخر سبب کیا ہے؟ تو بھائی باتیں ہیں تین، سبب ہے ایک منکر شفاعت، منکر قبر، منکر شفاعت، منکر قبر، منکر معراج۔ شیعہ اس لیے نہیں رہتا کہ معراج میں ہے آواز علی، معراج میں ہے آواز علی، قبر میں ہے آمد علی، شفاعت میں ہے اختیار علی۔ اگر پھر سے پڑھتا ہوں ہر جہاں علی ملے گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم ہے۔ صلوات پڑھنے محمد والا شفاعت ہے، انہی کے وسیلے سے شفاعت بھی انہی کے وسیلے سے۔ اللہ درجات بلند کرے کربلائی صاحب مرحوم کے، انہوں نے اپنی حیات میں مجھ سے وعدہ لیا تھا لیکن زندگی نے ان کا ساتھ نہ دیا، وہ وعدہ تو نہیں ہو سکا تھا لیکن اس وعدے کو نبھانے کے لیے کہا ہوں۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے مولا علی کا عشق، جناب امیر المومنین کی محبت، اس کے سوا کوئی چیز کام نہیں آنے والی ہے۔ مثال ثواب کی وجہ سے سب سے سخت بات میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ روح جب بدن سے نکلتی ہے تو سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے۔ امام سے پوچھا گیا، امام نے فرمایا تھا کہ ایک مہین کپڑا کانٹے دار شجر پر ڈالو، اسے کھینچو تو جو تکلیف تار کپڑے کی ہوتی ہے وہی کیفیت روح انسانی کی ہوتی ہے۔ جب روح نکلنے لگتی ہے تو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کی ہے، 1 سے 1.5 سے پین کلر درد مٹانے والی، سر میں درد ہو پین کلر مل جائے گی، سینے میں درد ہو پین کلر مل جائے گی، ہاتھوں میں درد ہو پین کلر مل جائے گی، لیکن روح نکلے اور درد نہ ہو ایسی کوئی پین کلر نہیں ہو۔ آپ بڑے بڑے سائنٹسٹ سے کہیے جناب ایک ایسی دوا دے دیے کہ جب ہمارے ابا کی روح نکلے تو انہیں تکلیف نہ ہو، ایسی کوئی پین کلر نہیں ہے۔ ایک پین کلر ہے جس کا نام ہے علی کی محبت۔ عزیزوں جتنی قدر کریں ہم اہل بیت اطہار کی محبت کی مودت کی کم ہے۔ ہمارا رویا رویا ان کے احسانات میں تلے گا۔ کتنے احسانات ہیں ان کے، ایک تو یہ کہ شفاعت و بخشش و مدد و عنایت و کرم و نوازش انہی کی جانب سے، اور دوسرے یہ جو ایثار ثواب کی وجہ سے ان میں جو ذکر اہل بیت ہوتا ہے وہ مصائب حسین ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ماموں طاہر درویش صاحب مرحوم، آپ واقف ہیں، آپ حضرات واقف ہیں، ان کو کون نہیں جانتا، 8ویں امام کے قدموں میں دفن ہے، وہ انہیں مولا نے خدمت کا اس دنیا میں بھی صدا دیا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ صدا ملے گا۔ وہ ایک عجیب بات کرتے ہیں،
کہ جو ایصال ثواب کی مجلسوں میں یہ فضائل و مسائل ہوتے ہیں، یہ بھی ایک طرح کی دوا ہے، دکھے ہوئے دلوں کا علاج ہے۔ لیکن دو باتیں اکثر انسان کے ذہنی توازن کو بگاڑ دیتی ہیں۔ اکثر لوگ پاگل ہو جاتے ہیں تو اس کے دو ریزن ہوتے ہیں، دو سبب ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کثرت مسرت اور ایک ہوتا ہے کثرت غم۔ اگر آدمی حد سے زیادہ خوش ہو تو ہو سکتا ہے دماغی توازن بگڑ جائے، پاگل ہو جائے، اور اگر کثرت غم حد سے زیادہ غم ہو تو ہو سکتا ہے ذہن کا توازن بگڑ جائے۔ یہ فضائل و مسائل اس لیے رکھے گئے سارے ثواب کی مجلسوں میں کہ کتنے ہی بلند کیوں نہ ہو جانا، لیکن اگر اہل بیت کی بلندی پر نظر رہے گی تو دماغ کا توازن باقی رہے گا۔ اور کتنی ہی مصیبتیں آ جائیں لیکن اگر زہرا کا لٹا ہوا گھر سامنے رہے گا تو ہر مصیبت ہے نظر آئے۔ کوئی فضیلت ایسی نہیں جو اہل بیت کو نہ ملی، ابھی کوئی مصیبت ایسی نہیں جو اہل بیت کے اوپر ڈھائی نہ لگی۔ دل کی زینت درد حسینی، سر کی زینت پائے حسین، آنکھ کی زینت خالص معصوم، لب کی زینت ہائے حسین۔ اگر معرفت پیدا ہو جائے تو مسائل کو مر جانے کے لیے ہوتے ہیں، خالی نام حسینی رونے کو بہت ہے۔ میں آپ کو کامل و زیارات کی ایک حدیث سناتا ہوں، اس کے بعد چند منٹ مسائل پڑھتا ہوں، گفتگو کو سمیٹ دیتا ہوں۔ لیکن اس حوالے سے پہلے جو میرے سن کے لوگ ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ اکثر جب ہمارے بچے اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے، بچپنے میں چھوٹے ہیں، جب ان کے سن کے ہمارے بچے تھے تو ہم 10 دن کے لیے 15 دن کے لیے مجلس پڑھنے گئے اور لوٹ کے آتے تھے تو ہمارے بچے ہم کو دیکھ کے ہاتھ پھیلا کے دوڑتے تھے۔ تو جب 10-15 دن کے بعد ہم اپنے بچوں کو دیکھتے تھے تو لبوں سے ان کا نام نہیں نکلتا تھا۔ ہم کبھی کہتے تھے آؤ میرے لال، آؤ میرے کلیجے، آؤ میرے رہتے جگر۔ یہ نام تھوڑی ہوتے ہیں، یہ تو جذبات ہوتے ہیں جو لفظوں کی شکل میں زبان بجاری ہو جاتی ہے۔ یہ بات سن لی آپ نے، حدیث سنی ہے کہ ایک دن مولا علی اپنے بیت الشرف میں داخل ہوئے، مولا حسین 2 یا 3 سال کے تھے، وہ اپنے باپ کو دیکھ کے ہاتھ پھیلا کے دوڑے۔ تو مولا علی نے یہ نہیں کہا کہ آؤ میرے لال، آؤ میرے رختے جگر، یہ بھی نہیں کہا کہ آؤ میرے حسین۔ بھئی اگر یہ سمجھ گئے تو رونے کو بہت ہوگا۔ مولا علی نے جب جملہ کہا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آؤ آؤ مومن کی آنکھ کے آنسو، یا عبرتہ مومن، آؤ آؤ مومن کی آنکھ کے آنسو۔ اور مولا حسین نے بتایا تیرا نام نہیں آئے گا مگر مومن کی آنکھ کے آنسو ہے۔ میں ایسا مانتا ہوں کہ یہی وجہ انتقال ہمارے عزیز کو ہوتا ہے، ماتم مولا حسین کا ہو، جنازہ ہمارے رشتہ دار میں نکلے گا، ہمارا بیٹا حسین۔ یہ اس لیے بھی کہ ان کا غم ہمارے غم کو ختم کر دے، ان کے غم کے برابر کوئی غم نہیں ہوتے۔ یہ اس لیے بھی ایک بے کس عباس کے بازو اٹھانے کے بعد، اکبر کے سینے سے نیزہ نکالنے کے بعد، قاسم کی لاش کے پامال ٹکڑے جمع کرنے کے بعد، علی افضل کے گلے سے تیر کھینچنے کے بعد علی خیمہ پایا، زینب ہم جا رہے ہیں، بہن کلثوم خدا حافظ، سکینہ ہم چلے، بہن خیمے میں لائی، باپ بیٹے کے پاس پہنچا، کانڈا ہلایا، ابا سے کی وصیت رہے یاد ہے میری جانی، کرنا نہ فراموش میری تشنہ کہانی، ارے 36 پہر گزرے ہیں آیا نہیں پانی کے اگر بات کرے ظلم کے پانی تو فاتحہ بابا کا دلا دیجئے بیٹا اور تھوڑا سکینہ کو دلا دیجئے۔ دیکھیں ماشاءاللہ آوازیں ہو ابھی ہمارے آنے سے پہلے ہی مرثیہ پڑھا جانا، وہ یہ مرثیہ کے چھپن اللہ نے مرثیہ لوگوں کو، مرثیہ خانوں کو کیا اثر دیا، کیا تاثیر دی۔ ایک ظاہر 10 منٹ میں اتنا نہیں اٹھا پاتا جتنا مرثیہ کہنے والوں کے 2 مصر ہوتا۔ ہمارے لکھنؤ میں ایک مرثیہ خانی کا اشرا ہوتا تھا، پہلے شیعہ ورلڈ وائڈ میں، ہم نال تھا کہ ہمارے میں پہلے سے 9 محرم، اس میں پورے ہندوستان کے مشہور مرثیہ گو آتے تھے، وہ مرثیہ خانی تحت اللفظ کرتے تھے۔ اس میں محمد صاحب لکھنوی کو آپ لوگ جانتے ہوں گے، بڑی مشہور شخصیت تھے، وہ بھی مرثیہ پڑھتے تھے۔ 8 محرم کو 1984 میں ہمارے بزرگ نے بتایا تھا واقعہ، انہوں نے ایسا مرثیہ پڑھا کہ وہ مجلس شروع ہوتی تھی
تھی 12 بجے اور ظہر کی اذان سے پہلے وہ ختم ہو جاتی تھی. لوگ نماز پڑھنے جاتے تھے, پھر گھر چلے جاتے تھے کھانا کھانے, اور پھر 2:30 بجے آج کی نازمیہ عربک کالج میں, نازمیہ مدرسے میں مولانا حمید الحسن صاحب اللہ اشرف پڑھتے لوگ اس میں آتے تھے کھانا وانا کھانے کے بعد. مگر آج محرم کو ایسا مرثیہ پڑھا انہوں نے کہ لوگ روتے ہوئے مسجد گئے, اور نماز کے بعد کوئی کھانا کھانے نہیں گیا, لوگ مسجد ہی میں بیٹھ کے روتے رہے. اب یہ روتا ہوا مجمع حمید الحسن صاحب کی مجلس سننے آیا. ماحول ایسا غمزدہ ہو گیا کہ حمید الحسن صاحب فضائل پڑھ ہی نہیں پائے, انہوں نے صرف مسائل پڑھے. اب وہ پورا مرثیہ تو مجھے یاد نہیں ہے, میں آپ کو 2 مصرع سناتا ہوں. مولا عباس کے لیے مرثیہ تھا کہ جب سوکھا مشکیزہ لے کے جناب عباس دریا کے کنارے پہنچے تو ایک مرتبہ غور سے دریا کو دیکھا, ہی کشتے سمجھ میں آ گئے رونے کو بہت ہوگا, اور پھر دریا کو غور سے دیکھتے رہے. محمد صاحب نے نظم کیا کہ آخر کیا دیکھ رہے تھے جناب عباس؟ نظم کیا کہ پانی سے اس لیے تھی نگاہیں لڑی ہوئی, پانی سے اس لیے تھی نگاہیں لڑی ہوئی, دریا کے سامنے تھی سکینہ کھڑی ہوئی. ارے پانی سے اس لیے تھی نگاہیں لڑی ہوئی, دریا کے سامنے تھی سکینہ. کچھ بات سناؤ شان آیا تو فاتحہ بابا کا دلا دیجیے بیٹا, اور خدا سکینہ ملا دیجیے بیٹا. یہ کہنے کے بعد کا سید سجاد قائد شام کا چھوٹ کے جانا ہمارے شروع کو ہمارا سلام کہنا شرط وفا یہ جب ٹھنڈا پانی پینا ہماری پیاس پیدا کر دینا, اور جب کسی بھی غریب پر وہ نہ آئے ہماری غربت کا حاصل کر دینا. یہ کہہ کے چلے حسین جب کے چلے بات تو پہلن کو نہ تھا کوئی جو سنبھالے نہ جانے موسم کو, سکینہ جھاڑ رہی تھی ایمان کے دامن کو, حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو, نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو, فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو, بہن نے بھائی کو سوار کیا. امام نے گھوڑے گوئر دی لیکن گھوڑے نے انکار کر دیا. اب جو دیکھا 4 برس کی بیٹی لپٹی ہوئی ہے, آواز دے رہے نیند آئے گی پورا آپ کی جب پاؤں کی بابا چلی آؤں گی بابا. ایک مرتبہ سکینہ کو سینے کو بلایا, فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر, سینے پر سنائے کہ تمہیں رات کو مادر. اس نے کہا سوئے گے کہاں بگڑ گیا تھا, شاہ نے کہا تفصیل نہ کرو سب میں تم پر, ارے رات آئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بیوی, اصل میرے ساتھ آئے بھائی. میرا دل روتا ہے بابا, گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سکتا ہے. آدمی بتانا پیار کیا, میدان جنگ میں آئے, تلوار چلانا شروع کی, گھوڑا دوڑا دے پیاری اکبر کی میت پر. یہ جنگ نہ دیکھی, یہ سفرائی نہ دیکھی, افسوس کہ تم نے میری تڑائی نہ دیکھی. دیکھا ہے کہ حملے شروع کیے, آواز آنے لگی حسین تمہیں علی اکبر کا واسطہ, تمہیں عباس دلال کا واسطہ. تلوار کو نیام میں ڈالا, 2-3 منٹ تلوار کو نیام میں ڈالا. امیر امیر اعتراض کیا کہ چلتے تھے 4 سمت سے بھالے حسین پر, ٹوٹے ہوئے تھے پرچیوں والے حسین پر, یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر.